اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہم حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت کے جو رحمت کے خزانے ہیں ان سے بندہ کس طرح سے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے۔ اسباب رحمت خداوندی وہ کیا ہے، ہم ان پر غور کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اسباب اکٹھے کرنا یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ اس کو اگر ہم ایک دنیا کی مثال کے طور پر سمجھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مانگنے والے ہیں۔ جو شخص بھیک مانگ رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، وہ اس وقت تک بھیک مانگنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی حالت پر ہمارے دل کو نرم نہ کر دے۔ اب وہ اپنی حالت پر ہمارے دل کو کیسے نرم کرتا ہے؟ کوئی عورت ہے تو اس نے چھوٹا سا بچہ پکڑا ہوا ہے، اس کو پٹی کی ہوئی ہے، چاہے اس کے زخم ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے بھکاری ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپاہج کیا ہوا دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ اپاہج نہیں ہے۔ بہت سے بھیک مانگنے والے وہ بندے کا حسب حال دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، موٹر سائیکل پہ ہے تو اس کو کار کی دعا دے دیتے ہیں، میاں بیوی ہے تو ان کو بچوں کی دعا دے دیتے ہیں، بیمار ہے تو اس کو صحت کی دعا دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ایسے ہیلے اپناتے ہیں کہ جو سامنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی جو اس نے خون پسینے سے کمائی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، کچھ پیسے نکال کر بغیر کسی چیز کے عوض کے وہ انہیں دے دیتا ہے۔ یعنی وہ بھکاری اسباب اکٹھے کرتا ہے کہ کن اسباب کی وجہ سے میں ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر لوں تاکہ یہ مجھے کچھ دے دیں۔ یہ بندوں سے جو مانگنے کا معاملہ ہے یہ بھی کیا ہے کہ باہم اسباب ہے۔ جس نے لینا ہے وہ کچھ ایسا کرتا ہے، کچھ ایسا سبب اس کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، چاہے وہ سبب اصلی ہو یا نقلی ہو، اس سے بحث نہیں، لیکن یہ کہ جو بیکاری ہے، جس نے کچھ لینا ہے، وہ کچھ ایسا ضرور کرتا ہے کہ دینے والا کچھ دینے کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے طلبگار ہیں۔ اب جب تک ہم اسباب نہ اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا معاملہ بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پہل کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے بندے کو کہتا ہے کہ تو پہل کر، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا پھر ذکر کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یعنی پہلے تم کرو، پہلے تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پہلے ہمارا ذکر کرے، نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پہلے قبول کرے اور ہم دعا بعد میں کریں، یہ بھی اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے میں پہل دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ پہل کرے۔ تو جو اسباب رحمت ہیں جتنے بھی، یہ بھی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ پہل کرے۔